السلام، کیسی ہیں آپ؟ اچھا، میں نے پچھلی ویڈیو میں آپ کو بولا تھا جس میں نے مدرس ڈے کے بارے میں بات کی تھی۔ میلاد تو اگر مذہبی لحاظ سے دیکھا جائے تو یہ بس ایک ایونٹ ہوتا ہے، جیسے آپ اپنی سہیلیوں کو، رشتہ داروں کو آپ بلاتے ہیں اپنے گھر میں، خاص دن پہ کہہ دیتے ہیں کہ جیسے جمعرات جمعے کو موسٹلی لوگ کرانا پسند کرتے ہیں، مبارک دن بھی ہے جمعے کا، اور مجھے لگ رہا ہے اس لیے بھی جمعے پہ زیادہ کرنے کا یہ ایک رواج بن گیا تھا، کیونکہ جیسے پاکستان میں جمعے والے دن پہلے چھٹی ہوتی تھی، 20 سال پہلے شاید جمعے کو چھٹی ہوتی تھی، تھرسڈے ہاف ڈے ہوتا تھا، تو اس طرح ان کو جمعے کے لیے لوگ زیادہ کرتے تھے، اور ویسے بھی جمعے کا دن مبارک ہوتا ہے۔ اور یہ اتنا زبردست دور تھا، اب تو ہے پردیس میں امریکہ ہو جائے، کینیڈا ہے، UK ہے، اتنی ویسٹرن کنٹریز ہیں، ان سب کنٹریز میں، بلکہ جاپان، چائنا، یو اے میں بھی، چاہے وہ مسلم کنٹری ہے، سارا وہ مسلم ہے، لیکن ماحول کا بھی فرق آ جاتا ہے، لوگوں کے پاس ٹائم نہیں ہوتا، جابس کرتے ہیں سارے، تو غیر مسلم کنٹریز میں تو بالکل بھی نہیں ہوتا۔ اگر کمیونٹیز ہیں وہ لوگ اگر کٹھے بیٹھ کے تو اس طرح کی اگر گیدرنگ کر لیں تو ممکن ہے، ادروائز آپ گھروں میں جیسے ماشاءاللہ پاکستان میں ہوتا بھی تھا اور اب بھی ہے، یہ نہیں ہوتا نان مسلم کنٹریز میں، ہم نہیں کرا پاتے ہیں۔ تو اچھا، اپنا دکھ تو میں آپ کو بعد میں بتاؤں گی کہ یہاں پہ میلاد میں سالوں ہو گئے ہیں، لٹرلی میں سب کو کہہ کے تنگ آ گئی ہوں کہ میں ترس رہی ہوں کہ میں میلاد نہیں کرا پا رہی، کچھ شاید اس وجہ سے بھی کہ اگر میں 20 30 40 عورتوں کو بلاتی ہوں میں کیسے مینیج کروں گی، فائنینشلی بھی ہوتا ہے، ظاہر ہے گھر اتنے بڑے نہیں ہوتے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ، چلو اللہ تعالیٰ میلاد کے صدقے میں اللہ تعالیٰ کھلی جگہ والا گھر بھی دے، انشاءاللہ مجھے بھی، آپ سب کو بھی اللہ تعالیٰ تمام ہماری جائز خواہشیں پوری کرے۔ تو میلاد، اپنی بات تو میں بعد میں کرتی ہوں، پہلے میں بتاتی ہوں میری امی کیسے میلاد کرتی ہوتی تھیں۔ اچھا، میری امی کے میلاد کرانے کے کنسیپٹ کا تو شروع میں جب میں نے یہاں پہ اس کا امپلیمنٹ کرنا شروع کیا تو میرا تو مذاق بنا تھا، تو جن کو میں نے بولا، میری نیبر ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بہت اچھی جزا دے، اس نے پہلے تو وہ ہنسی تھی کہ کیا صرف میں اور تم نے بیٹھ کے پڑھنا ہے، تو وہ ہنسی تھی، لیکن اس نے پھر ظاہر اپنی جب امی سے اپنے گھر میں جا کے ذکر کیا تو ان کی امی ماشاء اللہ ان کو بھی اچھی جزا دے، انہوں نے بولا نہیں، اگر آپ لوگ وہاں پہ اکیلے ہو تو ایک اچھا ٹائم بھی اسپینڈ ہو جائے گا، اور اچھی بات ہے آپ لوگ بیٹھ کے کچھ پڑھ لینا۔ تو وہ آئیں اور ہم نے ماشاءاللہ اس کے لیے نئی چیز تھی، اس نے جس کو بتایا ہوگا سب کے لیے نئی چیز تھی، لیکن اس بات کا، ایسے میلاد کا صحرا بھی میری امی کے سر پہ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں جگہ دے۔ وہ کیا کرتی تھیں کہ جیسے جمعرات ہے، جمعہ ہے، یا اگر ورکنگ ڈیز میں بھی جیسے منڈے سے فرائیڈے تک بھی اگر کوئی چھٹی کے دن ہیں، ان کا مطلب جب بھی ان کا دل کرتا تھا وہ کہتی تھیں ماشاءاللہ، کبھی 2 بہنوں کو کہہ رہی ہیں کہ چلو، ایک تو گھر کی صفائیاں وغیرہ کریے، 2 میرے ساتھ بیٹھو کہ چلو بیٹھو کچھ پڑھنا ہے۔ اچھا، کبھی کبھی ایسے اچانک سے کہتی تھی چلو بیٹھو پڑھنا ہے، پھر ہم امی بازار سے منگوا دیتی تھی کوئی بھی، جیسے دہی بھلے کا باؤل ہو گیا، کبھی سموسے منگوا لیے، اس کی لالچ میں ہم بیٹھ کے ساتھ کولڈ ڈرنک امی نے منگوا لی، ہمیں لالچ دینے کے لیے کہ کھانے کی چیز بھی ہے تو اس سے یہ بیٹھیں گی، اور جب بیٹھ کے اللہ کا کلام پڑھیں گی پھر ہم دعا کریں گی، تو ظاہر ہے اس سے فائدہ ہی ہوتا ہے۔ تو اچھا، پھر یہ کیا کرتی تھیں امی، ایسے مطلب چلو اچانک سے کہہ دیا وہ علیحدہ بات ہے، لیکن کئی بار کہتی تھی چلو کل جمعہ ہے اور نا گھر میں زیادہ کام بھی نہیں ہوگا تو بس آج ہی صفائی کر لیں گے، کل ہم ایسے کریں گے کہ جمعے کے ٹائم سے تھوڑی دیر پہلے نا ہم سب بیٹھ کے تو کچھ نہ کچھ پڑھ لیں گے، میں بریانی بنا دوں گی اور ساتھ نا رائتہ بنا لیں گے، تو ہم یاسین پڑھ لیں گے۔ تو ویسے جمعے والے دن درود تنجینہ پڑھانے کا بھی 313 بار پاکستان میں بہت اس کو پسند کیا جاتا ہے، خاص طور پہ جب کوئی مشکلات ہوتی ہیں، پریشانی ہوتی ہے، تو مائیں وہاں پر، میری امی نہیں، اور بھی خواتین ایسے کرتی ہیں، درود تنجینہ پڑھاتی ہیں 313 بار۔ اچھا، تو امی نے کہنا چلو ہم نے وہ پڑھنا ہے، اور وہ پڑھنے میں اتنی دیر بھی نہیں لگتی، مشکل سے 2 گھنٹے کے اندر سب کچھ، دعا بھی کر لی، کھانا بھی کھا لیا اور نعتیں بھی پڑھ لی ہیں۔ تو خیر،
تو امی نے کہنا چاہیے ہم نے پڑھنا ہے. اور اچھا بریانی کا سن کے، اور اگر کسی بچے نے نہیں بھی بنانی تو وہ زیادہ خوش ہوتا ہے کہ اس نے محنت نہیں کرنی ہے، پکی پکائی مل جائے گی، بس بیٹھ کے نعتیں پڑھنی ہے یا کچھ قرآن پاک کی کوئی چیز پڑھ لینی ہے. مجھے کوکنگ کا شوق ہوتا تھا، میں امی کے ساتھ لگ جاتی تھی، تو وہ میری بھی ایک ٹریٹ ہوتی تھی کہ میں مزے مزے کی بریانی بناؤں گی امی کے ساتھ مل کے. جیسے ایک آرٹسٹ ہوتا ہے، پینٹنگ اس کے دماغ میں کوئی چیز آتی ہے، وہ کینوس پہ بناتا ہے، اپنی مرضی کے کلر لگاتا ہے، اور جب اپنی چیز تیار کر لیتا ہے تو وہ اس کو فیل ہوتا ہے اس کے اندر کوئی پاور آ گئی ہے. مجھے پینٹنگز کرتے ہوئے بھی ایسی ہی فیلنگ آتی ہے، لیکن جب میں کھانا بناتی ہوں، جب میرا کھانا مکمل ہو جاتا ہے، مجھے لگتا ہے میں نے کوئی بہت بڑا معرکہ سر کر لیا ہے. تو اسی طرح ہے، میں امی کے ساتھ لگ جاتی تھی. پھر ہم میلاد کا کھانا وغیرہ جو بنانا ہوتا تھا، بریانی ہوتی تھی موسٹلی، یا اگر باہر سے منگوانا ہے تو سموسے ہو گئے، اور دہی بھلے فیوریٹ ہوتے تھے. تو خیر وہ، اور جب وہ دن آتا کہ جب ہم نے میلاد کرنا ہے، تو امی نے پھر سب کو اشارہ کر کے کہہ دینا کہ آ کے بیٹھ جاؤ، کیونکہ امی کی عادت تھی کہ امی اللہ کا کلام پڑھتے ہوئے ایک لفظ نہیں بولتی تھیں. بریانی سینٹر پہ رکھ دینی ہے، کولڈ ڈرنک اگر ہے وہ رکھ دی، ورنہ کولڈ ڈرنک نہیں تو زیادہ امی کا ہوتا تھا کہ دودھ پتی بنا کے تھرمس میں سائڈ پہ رکھ دی، کپس بھی رکھ لیے ساتھ ڈسپوزیبل، اور ساتھ یہ رائتا، اور بس امی بیٹھ گئی ہیں پڑھنے، اور باقی سب بھی بیٹھ گئے. اور اگر کئی بار ہوتا تھا کہ امی نیبر میں اپنی فرینڈ کو بھی بلا لیتی تھی، ایک دو کو، ورنہ نہیں. ورنہ یہ ہوتا تھا کہ امی کہتی تھی گھر کے لوگ ہی پڑھیں. تو اچھا جب بیٹھ جاتی، اور پھر ہم آدھا گھنٹہ پڑھتے تھے، جس میں اگر دو تنجینہ پڑھنا ہے وہ پڑھا، یا یاسین پڑھنی ہے وہ پڑھ لی. 15 منٹ میں یا 20 منٹوں میں جلدی جلدی ایک یاسین پڑھ لی، اور ساتھ ہی کچھ نہ کچھ پڑھ لیا. اچھا میں جلدی جلدی بھی اس لیے کہہ رہی ہوں کیونکہ میں ان لوگوں میں سے ہوں جو یہ کہتے ہیں کہ تسبیح اتنے دانے پڑھو گے تو اللہ سنتا ہے. میں نہیں سمجھتی. یاسین پوری پڑھو گے تو اللہ سنتا ہے. یاسین نہیں پڑھی، قرآن پاک نہیں پڑھا، اللہ نہیں سنے گا. نہیں، ایسا نہیں ہوتا. آپ جتنی مرضی تعداد پہ اللہ تعالیٰ کے جو اس میں مبارک ہیں، ماشاءاللہ 99 نام ہیں اللہ تعالیٰ کے، وہ آپ ایک بار ایک اللہ لفظ بھی کہہ دیں گے تو اس کا بھی آپ کو ریٹرن برکتوں میں ہی ملے گا. تو خیر ہم نے جتنی دیر بھی پڑھنا ہوتا تھا، وہ پڑھنے کے بعد پھر یہ سائڈ پہ سپاڑے سائڈ پہ ہو گئے ہیں. پھر ہم نے جو زبانی نعتیں یاد ہوتی تھیں، مرغوب احمد حمدانی ہیں اور محبوب احمد حمدانی، لیکن ہم زیادہ مرغوب احمد حمدانی کی نعتیں مطلب پڑھتے تھے، ان کی اس دور میں بہت مشہور تھیں. اور بھی جیسے در نبی پر پڑھا رہوں گا، ذوالفقار علی کی، اور اس طرح اور بھی اتنی زیادہ نعتیں ہیں. وہ مجھے وحید، قاری وحید نام ہے، ان کی بھی نعتیں ہیں. تو اس طرح ہم نا ان کی نعتیں جو ہم نے ٹی وی میں سنی ہوتی تھی، وہ ہم بیٹھ کے پڑھتے تھے، اور کیا بنا کے پڑھنے کی کوشش کرتے تھے، اور مزے سے. اور کوئی منع بھی نہیں کرتا تھا ظاہر ہے کہ کیوں پڑھ رہے ہو، اتنی اونچی کیوں پڑھ رہے ہو، کمرے سے باہر نعت کی آواز آ رہی ہے. نہیں. اور اوپر سے امی بھی کہتی تھی ہاں پڑھیں. تو وہ اتنا مزہ آتا تھا کہ 10-15 منٹ میں جب ہم نعت پڑھتے ہیں، پہلے حمد پڑھتے تھے، پھر نعت پڑھتے تھے، پھر اس کے بعد منقبت ہوتی ہے مطلب بزرگوں کے بارے میں. اچھا وہ پڑھی ہیں. اس کے بعد جب امی نے دعا پڑھنی ہے تو امی نے تو زارو قطار روتے رہنا ہے. وہ روتی جاتی تھیں اور دعا مانگتی جاتی تھیں. ظاہر ہے جب بڑے آپ کے رو کے دعا مانگ رہے ہیں تو آٹومیٹکلی آپ کو بھی رونا آتا ہے، آپ کے اندر بھی عاجزی آتی ہے. لیکن کچھ بچے پتہ نہیں ہے وہ سینسیٹیو ہوتے ہیں یا لاؤبالی ہوتے ہیں کہ وہ دھیان نہیں میں کیا کہوں کہ کون، تو وہ نیا دھیان نہیں دیتے، وہ بس ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں اور بس آمین آمین جو امی کے دعا مانگ رہی ہیں. وہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے، آمین. چلو جی سارے بچے آمین کہہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہماری مشکلات ختم کر دے، آمین. تو جو دل میں امی کی دعائیں ہوتی تھی وہ امی اونچی آواز میں مانگتی تھیں. پھر اللہ تعالیٰ رزق حلال میں برکت دے، آمین. ہم نے آمین بولنا ہوتا تھا. لیکن ساری دعاؤں سے پہلے وہ کہتی تھیں کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اب سے آگے آنے والے جب تک قیامت آنی ہے، جتنے بھی مسلمان فوت ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا کر، اور ان کی قبروں کو پتہ نہیں جنت کے باغوں کا باغ بنا. اور جو مین مجھے دعا یاد آ رہی ہے وہ یہ تھی، ہاں، کہ جن کے لیے کوئی ہاتھ اٹھانے والا نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی یہ تیرے کلام کا ثواب پہنچا. تو یہ بہت زبردست دعا تھی. یہ ہر میلاد کے شروع میں نا جب دعا مانگنے لگتی تھی تو امی ہر میلاد کی دعا کے شروع میں یہ بولتی ہوتی تھیں. تو یہ دعا مانگنی چاہیے. اب جیسے کہ میں نے ان سے سنی اور انہوں نے بھی کسی سے سنی ہوگی تو مانگی دعا.
اب میں اس ویڈیو میں لگا رہی ہوں تو کیا پتہ آپ لوگ بھی اس دعا کو اپنی اس دعا میں شامل کر لیں کہ جن کے لیے کوئی ہاتھ اٹھانے والا نہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی جنت میں جگہ دے، ان کے گناہ معاف کرے۔ اچھا، دعا مانگنے کے بعد امی بھی ریلیکس ہوتی تھی کہ ہاں میرا کام ہو گیا ہے۔ میں نے بچوں کو بٹھا کے اللہ کا کلام پڑھا کے ان کے فائدے کے لیے دعائیں ان کے منہ سے نکلوائی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے۔ اگر کسی بچے کے پیپرز ہوتے تھے، پیپرز کی بھی پاس ہونے کی دعا مانگ لی، اور جو مشکلات ہوتی تھیں وہ مانگ لی۔ اگر کوئی امی کی سہیلی بھی اس میلاد میں ہیں، انہوں نے بھی اپنی دعا بولی، پھر سب نے آمین بولا۔ تو طرح طرح کے کھانے میرے ذہن میں اس ٹائم کھانے نہیں آ رہے، ہر قسم کی کڑھائیاں خریسے پکا پکا کے بھی امی کئی بار رکھ دیتی تھی۔ نہاری یہ تو امی کے بائیں ہاتھ کا کام تھا۔ کئی بار جیسے دال کی اور گوشت کی ٹکیاں ہوتی تھیں، وہ دہی کے ساتھ ساتھ روٹیاں وہ بھی رکھ دیتی تھیں۔ ہر وہ چیز میلاد میں شامل ہوتی تھی جو شاید ہم نے مہینے یا 2-3 ویک سے نہیں کھائی تھی، اور وہ ہم اس چیز کے لالچ میں بیٹھ جائیں گے۔ ظاہر ہے بچوں کا دماغ ہوتا ہے، وہ کھانے کی طرف ان کا دھیان جاتا ہے کہ کھانا ملے گا مزیدار، امی نے میلاد کا کہہ دیا ہے، چلو جی مزیدار کھانا ملے گا۔ تو میں اسی کنسیپٹ کو یہاں پر امریکہ میں بیٹھے میں نے جب ایک لڑکی کو کہا کہ پلیز میں نے نا ایسے میلاد کرنا، آپ آنا، کہتی کون کون ہوگا میلاد پہ؟ تو میں بہت اس وقت بھی ہنسی، اسمائل کے ساتھ میں نے بولا نہیں میں اور آپ ہوں گی۔ تو وہ باقاعدہ کھل کے ہنس کے کہتی میں اور آپ؟ جب اسے دیکھا میں اتنا نہیں ہنس رہی، میں شرمندگی میں چپ ہو گئی ہوں۔ تو پھر وہ کہتی کہ اچھا ہاں چلیں میں انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گی۔ تو اس نے جا کے اپنی والدہ سے بات کی ہوگی۔ تو ہے جس کو پتہ چلا اس کے بعد ہی میں نے کسی کو بتایا، سب حیران ہوتی تھی کہ 2 لڑکیوں نے میلاد کیا۔ اور ایون آپ سمجھتے ہیں کہ ہر دوسرے مہینے جب دل کیا کبھی اس نے مجھے اپنے گھر بلا لیا، اور ہم دونوں نے بیٹھ کے میلاد کیا، رو رو کے دعائیں مانگی۔ اور وہ ماشاءاللہ وہ بھی اسی طرح کے رو رو کے دعا مانگ رہی ہے۔ کوئی بندہ سوچے کہ یہ امریکہ میں نہیں بیٹھی ہیں، پتہ نہیں پاکستان کے کسی کہاں بیٹھی ہوئی ہیں کہ جو مطلب رو رو کے دعائیں مانگ رہی ہیں۔ یہاں پر بہت کم لوگ ہیں جو اسے پکے اس طرح کی چیزوں میں ہیں۔ سیدھی سی بات ہے، میں میلاد کرانے کو ترسی ہوئی ہوں کہ میں صرف 4-5 اور خواتین کو بلا کر میں نے ایک میلاد کیا تھا، جو بہت مجھے محنت لگی تھی اتنی خواتین کو بلانے میں، جو 4-5 کو بلانے میں، ورنہ زیادہ تر کو کیونکہ فرقوں کا فرق آ جاتا ہے۔ کچھ لوگ میلاد میں مطلب وہ میں منہ سے نہیں نکالنا چاہتی، تو میرا نہیں دل تھا یہ مجھے ایک یہاں پر ایک نہیں 2-3 آنٹیوں نے بولا تھا کہ آپ بیٹا رہنے دو، چاہے کمیونٹی کے گروپس بھی بنے ہوں گے، بیٹا آپ نہ کسی کو کہو، کیونکہ میلاد پہ آ کے جو بیٹھ کے کوئی نعت کو کی بد تعریفی خدا نعوذ باللہ یا خدا نہ خواستہ کرے گا کہ یہ کیا نعت پڑھ رہی ہو، یہ نعت میں یہ لفظ کیوں ہیں، یہ کیوں پڑھ رہے ہو، یا نعتیں نہیں پڑھنی چاہیے، قرآن پاک بھی پڑھو تو ایک ہی صورت کو بار بار کیوں پڑھتے ہو۔ تو وہ آنٹی نے بولا کہ بیٹا آپ ایسے کرو کہ جن خواتین کو آپ جانتی ہیں ان سے پوچھ لو، کہ مطلب آپ کو لگتا ہے کہ وہ آگے بحث نہیں کریں گے تو آپ ان سے پوچھ لو، ان کو بلا لو بس۔ اچھا ہے کہ اگر باتونی خواتین نہیں آئیں گی، میلاد سے پیار کرنے والی خواتین آئیں گی، احترام کرنے والی آئیں گی، تو آپ کا بھی میلاد اچھا ہو جائے گا۔ پھر میں نے نہ زیادہ عورتوں سے بات کی، اور بس پھر جو میری آس پاس میری قریبی دوستیں تھیں میں نے ان کو بولا اللہ ان کو بھی اچھی جزا دے۔ تو بس پھر اس طرح میں نے یہاں امریکہ میں بھی میلاد کیا، اور ابھی بھی میرا دل ہے، ابھی بھی میں بلکہ ان سے کیا پتہ کوئی اگر یہ ویڈیو سنے انہیں برا لگے، کرتے ہوں گے میلاد، قرآن خوانی وغیرہ کراتے ہوں گے، لیکن بزی اتنا سب کا اسکیجول ہے، بچے ان کے سکولز میں ہوتے ہیں، ان کو پک اینڈ ڈراپ کرنا ہوتا ہے، کبھی کون سی کلاسز ہیں کبھی کون سی، اور اگر ان کو 2 مہینے پہلے بھی بولوں گی تو پھر اور باتیں بھی آ جاتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ بس میری نیت ہے، سالوں سے میری میلاد کی نیت ہے، تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ میری یہ اس خسرت کو بھی پورا کرے گا کہ میں انشاءاللہ اچھے میلاد کیا کروں گی، کیونکہ بس دل میں ہے، اور یہ اس کا اجر اللہ تعالیٰ میری والدہ کو دے، اللہ تعالیٰ میری والدہ کو، میری نانی اماں کو جنت میں جگہ دے، میری دادی کو بھی، میرے ان لاز میں، میرے اپنی فیملی میں جتنے مسلمان اللہ فوت ہوئے ان کو شہید ہوئے اللہ ان کو جنت میں جگہ دے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اچھے اعمال کرنے کی توفیق دے۔ یہ والا میلاد کا امی کے ساتھ والا جو جرنی ہے وہ میں نے بہت پرسنل چیز تھی، یہ بہت کم لوگوں کو پتہ تھی، کیونکہ لوگ کنٹروورشل بنا لیتے ہیں باتوں کو، اور کہتے ہیں جی اسی نہیں میلاد کرنا، میلاد کیوں کر دے ہو تسی، نعتاں کیوں پڑھدے ہو، ایک صورت کیوں پڑھی جاندے ہو بار بار، ایک صورت دے، اب میں کیا بولوں وہ جملے تو کسی کو پتہ چل جائے گا میں ان کی بات رپیٹ کی ہے۔ تو
بس اللہ تعالیٰ جن کو میلاد کا شوق ہے، اچھا میلاد کا شوق مطلب اگر آپ نے صرف چلیں آپ نعتیں بھی نہ پڑھیں تو آپ اللہ تعالیٰ کا کلام قرآن پاک ہے اس میں سے کوئی بھی آپ چلیں، صورتوں کو بھی کئی لوگ کہتے ہیں اکیلی صورت نہیں پڑھنی چاہیے، چلو انہیں بولو ٹھیک ہے آپ آؤ ایک سپارہ آپ پڑھ لو، ایک میں پڑھ لیتی ہوں، ایک جتنی بھی خواتین ایک ایک سپارہ پڑھ لیں، تو بس سپارہ پڑھ کے اس کے بعد آپ دعا کر لیں، اللہ کا کلام ہی ہے نا۔ تو اس طرح ایک دوسرے کے گھروں میں ایک دوسرے کو انوائٹ کر رہے ہیں اور آدھا آدھا گھنٹے کا رکھ لیں۔ میں تو اس حق میں، کیونکہ جو حالات ہیں میں اس حق میں ہوں ہی نہیں کہ آپ کسی کو باؤنڈ، اور نہ پہلے جیسے لوگوں کے یہاں پر تو پہلے جیسے لوگوں کے وہ نہیں رہے ہوئے سوچ کے وہ گھنٹہ بیٹھ کے پڑھیں۔ میرا خیال ہے کہ آدھے گھنٹے کا بس ٹارگٹ رکھیں، یہ ان کنٹریز میں جہاں پر ہم بیٹھے ہوئے ہیں تو آدھے گھنٹے کا بس کہیں کہ آدھا گھنٹہ ہم نے بیٹھ کے پڑھنا ہے، اس کے بعد اگر کسی کو نعت کا شوق ہے وہ پڑھ لیں، انگلش میں، اردو میں، ہندی میں، جیسے بھی کسی نے نعت پڑھنی ہے، حمد پڑھنی ہے وہ پڑھ لیں۔ قرآن کو بڑے اچھے طریقے سے اگر پڑھنا ہے کسی نے تو وہ پڑھ لیں، بچے اپنا شوق پورا کر لیں زیادہ سے زیادہ 1 گھنٹے تک۔ اس طرح تو اگر یہ نہ سوچوں اپنے ذہن میں کہ جب میں میلاد کراؤں گی 1 گھنٹے کے اندر کرا لوں گی، کہ میں کہوں گی کہ چلو 1 گھنٹہ بس بیٹھ کے پڑھ دینا، وہ تو پھر ہو سکتا ہے میں میلاد کرا پاؤں گی، ادروائز تو کیا بولوں میں، مصروف ہی لوگ اتنے ہوتے ہیں، میلاد کے لیے ٹائم ہی نہیں۔ اگر میں 100 کو بولوں گی 50 نے نہیں آنا، اور 50 میں سے بھی میرے خیال میں 20-30 آئیں گی۔ خیر اللہ تعالیٰ ہر نیتوں کے حال جانتا ہے۔ آج میں نے اپنی، کیونکہ مدرس ڈے کا مہینہ ہے تو میں نے اپنی امی کو بھی آج کل میں بہت مس کر رہی ہوں، اللہ ان کو جنت میں جگہ دے، تو میں اپنی امی کی جو میلاد والی جو ایک بڑی زبردست انہوں نے مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ میں جب اپنی فرینڈ کو بلا رہی تھی، ایک فرینڈ کو، کیا وہ میلاد کرتے ہیں، مجھے پتہ ہی نہیں تھا، یہ بہت بڑی چیز ہے، اور میری والدہ وہ ہر دوسرے دن کرتی تھیں۔ تو خیر اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں جگہ دے، اور اللہ تعالیٰ بس میلاد کے بارے میں ہمارے دلوں میں محبت کو اور بڑھائے، اور اس کی برکتوں سے اللہ تعالیٰ ہمارے گھروں میں رحمتیں، برکتیں، کامیابیاں، ترقیاں، خوشیاں دے، صحت دے، اور اللہ تعالیٰ آپ سب پہ بھی اپنا کرم رکھے۔ میری کسی ویڈیو سے، میری باتوں سے اگر آپ کا فائدہ ہو مجھے ضرور دعاؤں میں یاد رکھا کریں، اور چینل کو سبسکرائب کر دیں، لائک کر دیں اس ویڈیو کو۔ میلاد کی باتیں کی ہیں ہم نے اس ویڈیو میں، تو اس ویڈیو کو لائک کریں، کامنٹس میں اپنے اپنے میلاد کے جو ایکسپیرینسز ہیں وہ بتائیں، اور میلاد مصطفیٰ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں آپ کے دل میں کیا محبت ہے، کیسے آپ میلاد کرتی ہیں، سب ڈیٹیل آپ کامنٹ میں بتائیں۔ چلیں جی، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔